الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نبذل القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد الخدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب سیدنا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ و ثنا کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و السلام عرض کرنے کے بعد، لائق صد احترام سامعین ذوال احتشام، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو سن سنا کر عمل پیرا ہونے کا جذبہ عطا فرمائے. آج کے اس مختصر دورانیے میں جس عنوان پر گفتگو ہوگی وہ ہے خلیفہ بلا فصل، امیر المومنین، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی تقریر، پہلا خطبہ. منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد انہوں نے امت کو جو سب سے پہلا خطاب فرمایا تھا، اس خطاب کے اہم نکات. اللہ رب العزت ہمیں ان جیسی سیرت اپنانے والے حکمران نصیب فرمائے، دین اسلام کی خیر خواہ، امت مسلمہ کی خیر کا، احکام شریعہ کی پابندی کرنے والے اور ان کو نافذ کرنے والے حکمران. اور اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو خلفائے راشدین کو اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں مثالیں غیروں کی دی جاتی ہیں، جبکہ تاریخ اسلام کے اندر خود ہمارے پاس ایسی ہستیاں موجود ہیں جن کی تقلید، جن کی اتباع، جن کی پیروی انسان کو تمام مسائل سے نکال سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کے اجماع کے ساتھ جس ہستی کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اجمالی طور پر میں آپ کے سامنے آپ کا پہلا خطاب ذکر کر کے اس کا سادہ سا مفہوم بیان کر کے پھر اس کے تحت جو اہم نکات ہیں ان کو ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا اما بعد ایھا الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. اے لوگو، میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں.
فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِی، اگر میں اچھائی کروں تو میرا ساتھ دینا، میری مدد کرنا، اپنی اعانت کے ساتھ میرے دست و بازو بننا۔ وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِی، اور اگر مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو شریعت میں پسندیدہ نہیں تو پھر مجھے سیدھا کرنا، پھر انگلی ضرور اٹھانا۔ الصدق امانہ والکذب خیانہ، سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے۔ والضعیف فیکم قوی عندی حتی اریح علیہ حقہ انشاءاللہ، تم میں جو کمزور ہیں وہ میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ میں اس کا حق لے کر اس تک پہنچا نہ دوں۔ والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ انشاءاللہ، اور تم میں سے جو طاقتور ہے میرے نزدیک وہ کمزور ہے جب تک کہ میں اسے حق وصول نہ کر لوں۔ لا يدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربهم اللہ بالذل، جو قوم جہاد کرنا چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ذلت اور خواری کو مسلط فرما دیتا ہے۔ ولا تشیع الفاحشة فی قوم قط الا عمهم اللہ بالبلاء، اور جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کے اندر مختلف مصیبتوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ، تم پر میری اطاعت تب تک لازم ہے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں۔ فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، اگر بالفرض مجھ سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو جائے تو پھر تم پر میری کوئی اطاعت لازم نہیں ہے۔ پھر تم پر میری پیروی لازم نہیں ہے۔ یہ آپ کی مختصر تقریر تھی۔ مکمل کرنے کے بعد فرمایا قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ، چلیں جی اب نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مختصر خطبہ ارشاد فرمایا جس کے الفاظ تو انتہائی قلیل ہیں، لیکن اگر انسان ان کی گہرائی میں جائے تو زندگی بھر کا سبق موجود ہے، اور قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے اس کے اندر جو پند و نصائح ہیں وہ انہیں اختیار کر کے یقیناً اپنی حکومت کو بہتر اور بہترین انداز میں چلا سکتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبے کا آغاز جن الفاظ سے کیا وہ ہیں ایھا الناس انی قد ولیت علیکم، لوگوں مجھے تمہارا حاکم بنا دیا گیا ہے، یعنی میں نے یہ از خود اپنی خواہش سے یہ عہدہ نہیں لیا۔ قد ولیت علیکم، مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، مجھ پر یہ بوجھ ڈالا گیا ہے، مجھے اس کی طلب نہیں ہے۔ آپ کا اپنا ذاتی فرمان موجود ہے، دوسرے خطبے کے اندر فرمایا واللہ ما کنت حریصا علی الامارہ یوما ولا لیلۃ قط، وہ تو ہیں ہی صدیق جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب دے دیا، سب سے زیادہ سچے کا لقب دے دیا۔ ان کی بات اگر قسم کے بغیر بھی ہو تو ماننی چاہیے، لیکن یہاں آپ بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم کھا کر کہہ رہے ہیں واللہ ما کنت حریصا علی الامارہ یوما ولا لیلۃ قط، مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ میں نے کبھی
کبھی بھی نہ دن کے وقت نہ رات کے وقت کبھی بھی حکومت کی خواہش نہیں کی. وَلَا كُنْتُ فِيهَا رَاغِبًا، نہ کبھی دل کے اندر اس کی رغبت پیدا ہوئی. وَلَا سَأَلْتُهَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي سِرٍّ وَلَا عَلَانِيَةٍ، اور نہ کبھی تنہائی میں نہ کبھی لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے اس حکومت کا سوال کیا ہے. وَمَا لِي فِي الْإِمَارَةِ مِنْ رَاحَةٍ، لوگوں دیکھ لو مجھے حاکم بنایا گیا ہے لیکن اس حکومت کے اندر کوئی چین نہیں ہے. وَلَكِنْ قُلِّدْتُ أَمْرًا عَظِيمًا مَا لِي بِهِ مِنْ طَاقَةٍ وَلَا يَدٍ إِلَّا بِتَقْوِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لیکن مجھے ایک ایسے عظیم معاملے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ ذاتی طاقت اور قوت کے ساتھ میں اسے انجام نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی قوت اور نصرت شامل حال نہ ہو جائے. وَلَا وَدِدْتُ أَنَّ أَقْوَى النَّاسِ عَلَيْهَا مَكَانِ الْيَوْمِ، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں میں جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے وہ میری جگہ آج یہاں موجود ہو اور وہ مسلمانوں کے امور کی نگہبانی کرے. تو آپ کے یہ الفاظ جو آپ نے قسم کھا کر کہے اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ آپ نے امارت کی، حکومت کی، خلافت کی خواہش نہیں فرمائی، بلکہ مسلمانوں نے آپ کو ہی اپنا خلیفہ خود منتخب فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کی منشا بھی یہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی یہی تھی، اور اسی کے مطابق مسلمانوں نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا. آج ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں حکومت کی طلب کے لیے لوگ کیا 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 نہیں کر رہے. امارت کی طلب کے لیے جاہو منصب مرتبہ کی خواہش میں پیسہ تو ایک معمولی سی چیز ہے، لوگ زندگیاں تک گنوا دیتے ہیں، عزتیں تک داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور پھر ایسے منصب کے لیے کہ جس منصب پر موجود ہونا گویا ایسے ہی ہے جیسے تپتی ہوئی آگ پر ننگے پاؤں چلنا، ایسے ہی ہے جیسے دو دھاری چھری پر خود کو رکھ دینا. لوگ اس کی خواہش میں مرے جا رہے ہیں، اس کی طلب میں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے سکینڈل بناتے ہیں. اور جناب سیدنا صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ یہ معاملہ کوئی عام یا سادہ سا یا سیدھا سا یا آسان سا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو بندہ مسلمانوں کے حقوق کو صحیح طریقے سے پورا ہی نہیں کر سکتا. اور وہ فرماتے ہیں مجھے اس کی خواہش نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ آج بھی میری جگہ جو مجھ سے طاقتور ہے وہ اس فریضے کو انجام دے، وہ اسے سنبھالے. اور خود اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں تم سے بہتر نہیں ہوں. حالانکہ آپ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام صحابہ میں سے بہتر فرمایا، وہ ہستی ہیں جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے بہتر اور افضل قرار دیا، وہ ہستی ہیں جن کے افضل ہونے پر صحابہ کا اجماع ہے، وہ ہستی ہیں جن کے افضل ہونے پر امت کا اجماع ہے. خود کیا فرماتے ہیں؟ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں تم سے بہتر نہیں ہوں. قرآن نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے جو سب سے بڑا متقی ہے اسے دور رکھا جائے گا. قرآن نے ہمیں فضیلت کا ایک معیار دیا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں تم میں سب سے زیادہ فضیلت والا، کرامت والا، عزت والا، شرف والا، مرتبے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا ہے. تو یہ ایک اصول قرآن نے بیان کیا. اب اگر اس اصول کی روشنی میں ہم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں
تو سورہ اللیل میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اس سے ضرور اسے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا متقی ہے، جو راہ خدا میں مال پاکیزہ ہونے کے لیے دیتا ہے، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ دل کی پاکیزگی کا یہ سرٹیفکیٹ عطا فرما دے اور جس کے خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ خود فرما دے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، بتائیں اس جیسا کوئی اور ہوگا؟ بلا شبہ وہ ایک ایسی ہستی ہیں جب ان کو قرآن نے فرمایا اتقا، تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان آیات میں جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان ہوئی ہے۔ ان آیات کا مصداق جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو صحابہ میں سے افضل ترین ہستی فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو صحابہ میں سب سے افضل قرار دیا۔ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر حضرت جابر فرماتے ہیں ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان موجود ہیں، ادھر سامنے ایک منظر آیا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، وہ آگے آگے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلتے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پہنچے تو فرمایا یا ابا درداء اتمشی قدام رجل ما طلعت الشمس ولا رجل مسلم خیر منہ، اے ابو درداء تم اس بندے کے آگے چل رہے ہو کہ جس سے بہتر مسلمان بندے پر سورج آج تک طلوع نہیں ہوا۔ انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد، مقرب فرشتوں کے بعد اس روئے زمین پر جو سب سے بہترین ہستی ہے، افضل ترین ہستی ہے، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت جابر ہی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے سامنے ایک ایسا شخص آئے گا کہ میرے بعد اس سے بہتر اور افضل کوئی پیدا نہیں ہوا۔ لم یخلق اللہ بعدی احدا هو خیر منہ ولا افضل، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے بعد اس سے بہتر اور اس سے افضل کسی کو پیدا نہیں فرمایا۔ وَلَهُ شَفَاعَةٌ مِثْلُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّينَ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہ مقام عطا فرمائے گا کہ وہ لوگوں کی اسی طرح شفاعت کریں گے جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام شفاعت فرماتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہمارا تجسس بڑھا کہ وہ اتنی فضیلت والے کون سے صاحب ہیں، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تمام صحابہ سے افضل قرار دے رہے ہیں۔ پھر اگلا منظر یہ تھا، حضرت جابر فرماتے ہیں جب آپ تشریف لائے حضور کھڑے ہوئے، انہیں معانقہ بھی فرمایا اور بوسہ بھی دیا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی اسی بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں جو سب سے افضل ترین ہستی ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں کوفہ کی جامع مسجد کے اندر منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سن لو، خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سے بہترین جو ہستی ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ لیکن آپ خود اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں اپنے پہلے خطبے میں؟ لوگوں مجھے تمہارا حاکم مقرر کر دیا گیا ہے، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں تم سے بہتر نہیں۔
یہ ان کی عاجزی کا عالم ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے اعمال کو اللہ بہتر جانتا ہے، ہم خود بہتر جانتے ہیں ہم کیسے ہیں، ہماری تنہائی کیسی ہے، جلوت کیسی ہے، خلوت کیسی ہے، محفل کیسی ہے، مجلس کیسی ہے، ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، دیکھنا، اور حلال و حرام میں امتیاز ہے کہ نہیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود ہم خود کو دوسروں سے، عاجز لوگ بھی موجود ہیں لیکن اعمال میں خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا، خود کو پارسا سمجھنا، خود کو بہترین درجے پر فائز رکھنا، اور دوسروں کے بارے میں انہیں خود سے کم تر اعمال میں، افعال میں، کردار میں، اخلاق میں سمجھنا، یہ ہمارا رویہ اور ہمارے ہاں عمومی پایا جاتا ہے۔ لیکن افضل البشر بعد الانبیاء والرسل، جو ہستی ہیں وہ ہستی، وہ خود کو کیا فرما رہی ہیں، وَلَسْتُ بِخَيْرٍ، میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی اطاعت اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن مجید میں تو یہ فرمایا گیا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے آپ کو زیادہ پارسا بنا کر پیش نہ کرو، اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون پارسا ہے اور کون پارسا نہیں ہے۔ تو دوسروں پر فتوے لگانا اور خود کو اعمال میں مفتی بنا لینا، یہ بڑا خطرناک رویہ ہے۔ اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح کرنی ہی ہے تو اس انداز میں کی جائے اگلے کی دل آزاری بھی نہ ہو اور وہ حکم شرعی کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی نیت بھی کر لے۔ ہمارے ہاں یہ رویہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو حکم شرعی بھی سمجھائیں تو اس انداز میں کہ اگلے بندے نے عمل کرنا بھی ہے تو وہ اس نفرت آمیز رویے کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ضام پارسائی سے محفوظ فرمائے۔ دیکھ لیں، اصل میں لوگ حکمرانوں کے عمل کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے، ایسے حکمرانوں کو جن کے اندر خود ضام پارسائی موجود ہے، جو دوسروں کو تو چور ڈاکو اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں اور ان کی اپنی حالت کا خود انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ قومی رپورٹ دیکھ لیں یا انٹرنیشنل رپورٹ دیکھ لیں، سب چٹا پٹا سامنے آ رہا ہے، لیکن بات زبان سے وہی نکل رہی ہے، خود پارسا اور دوسرے مجرم۔ اللہ تعالیٰ میں ہدایت عطا فرمائے۔ تیسری چیز جو آپ نے اپنے خطبے کے اندر ارشاد فرمائی وہ تھی، فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي۔ حکمران ہمارے اوپر کوئی مقرر ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ ہم اس کے غلام بن گئے، اس نے جو کہہ دیا، جو کر دیا، بس اسے کلی اختیار حاصل ہو گیا، عوام کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، ایسا نہیں ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پہلے خطبے کے اندر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کے مجمع کو ارشاد فرما رہے ہیں، اس میں آپ نے دو ٹوک یہ بات ارشاد فرمائی، فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، لوگو یاد رکھو اگر میں اچھا رہوں تو میری مدد کرنا۔ عوام کا یہ فرض بنتا ہے، اگر آپ کے حکمران اچھے ہیں، وہ احکام شریعہ کو نافذ بھی کر رہے ہیں، اپنا بھی رہے ہیں، لاگو بھی کر رہے ہیں، ان کو عام بھی کر رہے ہیں، ان کی مدد کی جائے، ان کے راستے میں روڑے نہ ڈالے جائیں، انہیں روکا نہ جائے۔ لیکن دوسرا پہلو بھی ہے، آپ نے فرمایا وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر مجھ سے کچھ غلط ہو جائے تو پھر سیدھا کرنا بھی تمہاری ذمہ داری۔ عوام حکمرانوں کی غلطی پہ خاموش رہے تو عوام مجرم ہے، عوام کا یہ فریضہ بنتا ہے۔ آپ خلافت راشدہ کے دور کے اندر ایسی کئی مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ بظاہر مالی اعتبار سے کمزور لیکن
خلیفہ وقت کو للکار رہے ہیں حق بات پہ۔ تو تاریخ اسلام ہمیں اسی چیز کی طرف لے کے جاتی ہے، اور اس میں حق کے معیار کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس امت کا تو فرض ہی یہ بیان کیا گیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا یہ فرض ہے، نیکی کا تم نے حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، سامنے چاہے حاکم وقت ہو یا رعایا ہو، سامنے چاہے ڈی سی اے وقت ہو یا ڈی پی او ہو، کوئی بھی ہو جو غلطی کرے، عوام کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے سامنے کھڑے۔ جو شریعت اسلامیہ کو، اسلام کی حدوں کو پامال کرے، یہ فرض بنتا ہے، اور یہ فرض، یہ ذمہ داری پہلے خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پہلے خطبہ کے اندر، پہلی تقریر کے اندر عوام کے سپرد فرما رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو قومیں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو چھوڑ دیتی ہیں، حکمران جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، سیاہ کریں سفید کریں، اسلام کی حدوں کو پامال کریں، اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیں، عدالتیں من مرضی کے فیصلے دیتی رہیں، جو سیدھے سیدھے اسلام سے ٹکرانے والے ہوں، اور عوام الناس پھر بھی نہ روکے، ایسی قوم جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے، سنیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ فرمایا اے لوگو یاد رکھو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے منع کرتے رہنا۔ یاد رکھو اگر تم نے اپنا یہ فرض چھوڑ دیا تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی سزا کے اندر مبتلا کرے گا کہ تم رب سے دعائیں مانگو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو جو قومیں حق کے لیے بولنا چھوڑ دیتی ہیں، حق کے لیے آواز بلند کرنا چھوڑ دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا اور انہیں مختلف قسم کے عذابات کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے۔ آپ نے پہلے خطبے کے اندر اپنی رعایا کو، عوام الناس کو، امت مسلمہ کو یہی نصیحت فرمائی، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہی سبق بھی ہے کہ حکمرانوں کی غلطی پر خاموش نہیں رہنا، بلکہ جو وہ غلط کریں اس غلطی کا تعلق اسلام کے احکامات کے ساتھ ہو تو اسے سیدھا کیا جائے۔ اور آپ نے جو چوتھی بات ارشاد فرمائی اپنے خطبے کے اندر، سچائی کی فضیلت کو بیان کیا اور جھوٹ کی مذمت کی، فرمایا صدق و امانہ والکذب و خیانہ۔ لوگوں یاد رکھو، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ دو لفظی دو جملے بولے۔ اب دیکھیں، سچ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سچ بندے کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی بندے کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا سچ امانت ہے، جس نے اس امانت کو سنبھال لیا اللہ تعالیٰ اسے صدیقین کے ساتھ قیامت والے دن اٹھائے گا۔ اور جھوٹ خیانت ہے، اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ سچ کو اختیار کرنے کا خود حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کہو، سچی بات کہو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال بھی سیدھے کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش بھی فرما دے گا۔ تو سچ اختیار کرنے کے اندر کام بھی سیدھے ہو جاتے ہیں، بخشش کا پروانہ بھی مل جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر کوئی بندہ جھوٹ اختیار کرتا ہے، حشر بھی جھوٹوں کے ساتھ ہوگا اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار بھی پڑتی رہے گی۔ اس کے بعد آپ نے جو پانچویں بات ارشاد فرمائی وہ تھی عدل و انصاف کا قیام۔ فرمایا تم میں سے جو کمزور ہے، اگر اس کمزور کا کوئی حق چھین لیتا ہے تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کمزور کے ساتھ کھڑا ہو کر اس طاقتور سے اس کا حق لے کر اسے واپس دلواؤں۔ میرے نزدیک وہ کمزور طاقتور ہے جب تک کہ میں اسے اس کا حق نہ دلوا دوں، اور میرے نزدیک وہ طاقتور کمزور ہے جس نے اس کا حق چھینا ہوا ہے۔
یہاں آپ کے سامنے صورتحال ہے، ہمارے ادارے کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہماری حکومتیں کس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں؟ جن کے پاس پاور ہے، قوت ہے، مال ہے، طاقت ہے، دینے کے لیے ہے، فیصلے انہیں کے حق میں ہوتے ہیں، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بیچارے سال ہر سال عدالتوں میں رلتے رہتے ہیں۔ بالآخر آپ نے ایسی کئی خبریں پڑھی ہوں گی، خود جن کے حق میں حقیقت کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے جب نہیں ہوتا تو وہ ادھر خود اپنی جان خود لے لیتے ہیں، خودکشی ہو گئی، کسی نے مار دیا، خود مر گئے، اور اس طرح کے سینکڑوں واقعات موجود ہیں۔ لیکن حاکم وقت کا فریضہ کیا ہے؟ عدل و انصاف کا قیام۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے خطبے کے اندر اس حقیقت کو واضح فرما دیا، اور جن قوموں کے اندر عدل و انصاف کے قیام کو ترک کر دیا جاتا ہے ان میں قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم فرمایا؟ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اے محبوب آپ ان کے درمیان جب فیصلہ فرمائیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں فیصلے انصاف کی بنیاد پر نہیں ہوتے، یہاں فیصلے لکھے لکھائے پڑھے پڑھائے آتے ہیں اور سنا دیے جاتے ہیں، من مرضی کے فیصلے، جس نے کچھ دے دیا اسی کے حق میں سب کچھ ہو گیا۔ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، ان سے انکار نہیں ہے، لیکن میں عمومی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے کی جو عمومی صورتحال ہے وہ ایسی ہی ہو چکی ہے، جن کو جو اپنا کام کرنا چاہیے وہ اپنا کام نہیں کر رہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پہلے خطبے کے اندر 2 ٹوک لفظوں کے اندر یہ اعلان فرمایا کہ میں کمزوروں کے ساتھ کھڑا ہوں، اگر کمزور حق پر ہے تو میں جب تک اس کا حق نہ دلوا دوں میں اس کی پشت پر کھڑا ہوں، اور ایک حاکم کا فرض بھی یہی بنتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جن حاکموں کے دور کے اندر لوگوں کو ناحق قتل کیا گیا، قیامت والے دن صرف قاتل سے ہی نہیں پوچھا جائے گا، اس حاکم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے دور حکومت کے اندر اس بندے کو قتل کیا گیا، تمہارا عدل و انصاف کہاں تھا؟ تمہارے فیصلے کہاں تھے؟ تمہیں جو اللہ نے قوت دی تھی، طاقت دی تھی انصاف کو نافذ کرنے کی، مظلوم کو اس کا حق دلوانے کی، تم نے اس قوت کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی المقتول بقاتلہ یوم القیامہ فیقول سل ھذا فیما قتلنی فیقول قتلتہ علی ملک فلان او کما قال۔ فرمایا قیامت والے دن مقتول آئے گا اور ساتھ ہی قاتل بھی ہوگا، بارگاہ رب العزت میں پیش ہوگا، عرض کرے گا مولا اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا، میرا کیا قصور تھا، میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ تو وہ کہے گا قتلتہ علی ملک فلان، اے مولا میرا بھی کوئی قصور نہیں، میں نے فلان بادشاہ کے دور حکومت میں اسے قتل کیا، وہ چاہتا تو مجھے روک سکتا تھا، اس نے عدل و انصاف کا قیام ہی نہیں کیا۔ اگر میرے سامنے کوئی ایسی مثال ہوتی، کسی کو نشان عبرت بنایا گیا ہوتا تو مجھ میں یہ جرت نہ پیدا ہوتی، قتلتہ علی ملک فلان، میں نے تو اسے فلاں کی حکومت میں قتل کیا، مولا مجھے کسی نے قانون کے دائرے میں رہنے کا کہا ہی نہیں، مجھ سے قانون کی پاسداری کا کہا ہی نہیں گیا، تو وہاں قاتل تو پھنسے گا ہی پھنسے گا، لیکن ساتھ ساتھ حکمران بھی ضرور پھنسے گا، اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ مت سمجھ لیں حکمرانی کے نشے لینے والے کہ ہمیں بس یہاں عیش و آرام جو مل گیا ایسا ہی آگے بھی ملے گا، یہ انہی کا مقدر ہوگا جنہوں نے اس دنیا کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنایا، جنہوں نے اس دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا گہوارہ بنایا، اور جو اس کے خلاف چلتے رہے، اور جن کے دور حکومت میں مظلوموں کی آہ و بکا کو سننے والے ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیں اس حکومت کے اندر، پچھلی حکومتوں کے اندر، ان سے پچھلی حکومتوں کے اندر آپ کو 1 نہیں 2 نہیں 20 نہیں سینکڑوں ایسے واقعات ملیں گے کہ لوگوں کو ناحق قتل کیا گیا، بڑے بڑے مقدمات، بڑی بڑی باتیں بھی ہوئی، نتیجہ کیا نکلا مجھے تو نہیں پتا، آپ کو پتا ہو تو بتا دیجئے گا، کچھ بھی نہیں، اور یقیناً ان سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن۔ اس سے اگلی بات جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی وہ ہے جہاد کی فضیلت۔
جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امت کو جو سب سے پہلی تقریر ہے اس کے نکات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے جہاد کی فضیلت کو بیان فرمایا اور چھوڑنے والی قوموں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ جہاد کو چھوڑ دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 57 اسلامی ممالک موجود ہیں، 49 میں تو عملی طور پر اسلامی حکومتوں کا قیام بھی ہے، باقی میں اکثریت، غالب اکثریت مسلمانوں کی موجود ہے۔ 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں اس وقت پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت اور سربلندی کے لیے عطا فرمایا تھا، فریضہ جہاد، اسے چھوڑا جا چکا ہے۔ ہمارے پڑوس میں ہمارے مسلمان بھائیوں پر سال ہا سال سے ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اور ہمارے ہاں بس امن کا راگ الاپا جاتا ہے۔ وہ اسلام جس کا حسن جہاد ہے، جس میں عظمت اور بلندی کی علامت جہاد ہے، اس جہاد کو ترک کر دیا گیا۔ پہلے خلیفہ اپنے پہلے خطبہ کے اندر اس حقیقت کو واضح کر گئے کہ جو قومیں جہاد کو ترک کر دیتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اگر دوبارہ عزت چاہتے ہیں تو اسی فریضے کی طرف، اسی جہاد کی طرف، اسی عظمت کی طرف واپس پلٹنا ہوگا۔ اور اس سے اگلی بات آپ نے جو ارشاد فرمائی وہ ہے بے حیائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے اس قوم میں مصیبتیں بھی عام ہو جاتی ہیں، بلائیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، کبھی کرونا، کبھی کیا، کبھی ڈینگی، کبھی یہ، کبھی وہ، ایسی ایسی آفتیں جن کا نہ نام سنا نہ دیکھا۔ ہمارے بزرگوں کو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں، لیکن اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ قومی لیول ہو یا بین الاقوامی، ہر طرف بس ایک ہی خوف ہے۔ چند ماہ گزرتے ہیں تو کوئی نئی آفت جنم لے لیتی ہے۔ اگر حقیقت کو دیکھا جائے، لوگوں نے اس کو معیشت سے اور دیگر چیزوں سے جو ہے تعبیر کر دیا، لیکن جو اس کی اصل بنیادی وجہ، اس کی طرف غور و فکر کرنے کے لوگ زحمت ہی نہیں کر رہے۔ اور بنیادی وجہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے خطبے میں ارشاد فرما دی۔ وہ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بے حیائی۔ تو جس قوم میں بے حیائی عام ہوتی ہے پھر آزمائشیں بھی ایسی ایسی آتی ہیں، مصیبتیں بھی ایسی ایسی آتی ہیں جن کو بندے نے نہ سنا ہوتا ہے نہ دیکھا ہوتا ہے، اور پھر پوری قوم اس میں اچھے برے نیک بد سبھی کے سبھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں جو آپ نے اپنے خطبے کے اندر ایک پیغام دیا، اور وہی پیغام حرف حقیقت ہے، اور وہی پیغام قیامت تک آنے والی رعایا اور حکمران دونوں کے لیے درس عبرت اور درس ہدایت ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، اطاعت کا معیار ایک چیز ہے، جب تک میں اپنے رب کی اطاعت کرتا رہوں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہوں، تب تک تم پر لازم ہے کہ تم میری پیروی کرو۔ لیکن میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم پر میری کوئی اطاعت لازم نہیں۔ یہی معیار ہے۔ آج حکمران خود شراب پئیں، خود نشے کریں، خود جو مرضی کرتے رہیں، اور پھر یہ بھی ہو کہ عوام ان کے پیچھے چلے، ایسا نہیں ہوگا۔ حکمرانوں کی اطاعت تب تک لازم ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے پابند ہیں، اگر نہیں تو پھر کوئی اطاعت نہیں، کوئی فرما برداری نہیں۔ یہی اصول ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلے خطبہ کے اہم نکات ان پر مختصر گفتگو کی۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اہم خطبے کو ہر ایک کو یاد کر کے سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و ما علیہ۔